لك الحمد يا حنان ويا منان، والصلاة والسلام عليك يا سيد الإنس والجان، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. تحقیق تمہارے پاس آیا اللہ کی طرف سے ایک نور اور روشن کتاب. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ ہیں خورشید رسالت نور کا سایہ کہاں، وہ ہیں خورشید رسالت نور کا سایہ کہاں، اس سبب سے سایہ خیر الورا ملتا نہیں، اس سبب سے سایہ خیر الورا ملتا نہیں. یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، یہی منظور تھا قدرت کو کہ سایہ نہ بنے، ایسے یکتا کے لیے ایسی ہی یکتائی ہو. تو ہے سایہ نور کا ہر عزم ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا ہر عزم ٹکڑا نور کا، سایہ کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا. رفیقان گرامی وقار، ہم اور آپ زمانوں سے یہ سنتے ہوئے آ رہے تھے کہ اس روئے زمین کے اوپر ایک طبقہ، ایک گروہ اس چیز کا دعویٰ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ جس طریقے سے عام انسانوں کے جسم کا سایہ ہوتا ہے، ایسے ہی حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا بھی سایہ تھا. یہ ایک گروہ زمانے سے کہتا ہوا آ رہا ہے. آج ایک طبقہ اور ایک گروہ ایسا بھی نکل کر سامنے آیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو خاصہ ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، آپ کے نورانی جسم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا. یہ آپ کا خاصہ ہے. ایک گروہ اور ایک طبقہ وہ نبی کریم علیہ السلام کے علامت کے لیے، ولی کے لیے بھی ثابت کر رہا ہے. تو آئیے ہم اور آپ اس کو دلائل شرعیہ کے تناظر میں دیکھتے ہیں کہ کیا یہ بات صحیح، حق اور درست ہے بھی یا نہیں. کسی اور کے لیے اس چیز کو ماننا اور ثابت کرنا صحیح ہے یا صرف یہ حضور علیہ السلام ہی کے لیے خاص ہے. اسلام کے ابتدائی دور سے لے کر آج تک تقریباً ہر دور میں کبار علماء کرام و ائمہ امت میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جسم منور کے سایہ نہ ہونے کی خصوصیت کو بیان فرمایا ہے. حتیٰ کہ بعض بزرگان دین نے نبی کریم علیہ السلام کے جسم منور کے سایہ نہ ہونے کو نبوت کی علامت اور نشانیوں کے باب میں ذکر کیا ہے. یعنی بزرگان دین نے، علماء امت نے یہ فرمایا ہے کہ حضور کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا تو یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی علامت اور نشانی ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی علامت اور نشانی ہے. اس لیے اب کوئی شخص اگر یہ کسی غیر کے لیے مانتا ہے تو اس کو ہمیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا یہ غیر کے لیے ثابت ہے یا ثابت نہیں ہے. اس لیے ہم سب سے پہلے اس چیز کو دیکھیں گے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا تو وہ کن دلیلوں سے ثابت ہے. اس کے تعلق سے حضرت امام عبدالرزاق مصنف عبد الرزاق جزء مفقودہ کے اندر صفحہ نمبر 56 اور علامہ ابن جوزی کی الوفا باحوال المصطفیٰ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 19 اور امام زرقانی کی المواہب اللدنیہ جلد نمبر 5 اور صفحہ نمبر 525 پر امام بخاری و امام مسلم کے استاذ حافظ الحدیث امام عبدالرزاق نے تبع تابعی بزرگ حضرت عبداللہ بن مبارک اور امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے نقل فرمایا کہ صحابی رسول سید المفسرین
حبر الامہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا لم یکن لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذل، یعنی سید المفسرین عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جسم منور کا سایہ نہیں تھا۔ تو یہ صحابی رسول ہیں اور اتنے ائمہ کرام نے اور بزرگان دین نے حدیث پاک کو نقل کر کے یہ واضح کر دیا کہ میرے آقا علیہ السلام کی جسم منور کا سایہ نہیں تھا۔ ایسے ہی خصائص الکبریٰ کے اندر علامہ جلال الدین سیوطی علیہ رحمۃ الرضوان نے حکیم ترمذی کے حوالے سے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 پر اس حدیث پاک کو نقل فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت ذکوان جو کہ تابعی ہیں اور تابعی کے حوالے سے میرے آقا علیہ السلام کا فرمان موجود ہے کہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، کہ سب سے بہتر میرا زمانہ ہے، پھر تابعی کا، پھر تبع تابعی کا۔ اب تابعی یہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں، جو حضرت ذکوان ہیں یہ کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یرا ظل فی شمس ولا قمر۔ حضرت ذکوان کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا سایہ نظر نہیں آتا تھا، نہ دھوپ میں نہ چاندنی میں۔ تو حضرت ذکوان نے یہ واضح کر دیا کہ نبی کریم علیہ السلام کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا۔ سبل الہدی والارشاد جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 90 پر یہ بات موجود ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہ جسم منور کا سایہ نہیں تھا، اس میں حکمت یہ تھی کہ کوئی کافر نبی کریم علیہ السلام کے سائے پر اپنا پاؤں نہ رکھے، یعنی حضور علیہ السلام کی جسم منور کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سایہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ اگر سایہ ہوتا تو کوئی کافر بدبخت آپ کے سائے مقدس پر پیر رکھتا اور آپ کی توہین کرتا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا سایہ نہیں بنایا۔ اس کے علاوہ قاضی ایاز رحمہ اللہ تعالی علیہ نے شفا شریف صفحہ نمبر 522 پر اور مجدد الفسانی علیہ رحمۃ الرضوان نے مکتوبات شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 مکتوب نمبر 100 پر اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا۔ حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمۃ الرضوان نے یہ کہا کہ حضور کے جسم منور کے بے سایہ نہیں تھا، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا۔ فرماتے ہیں اس پر اتنی زیادہ دلیلیں ہیں کہ اگر اس مسئلے کو اجماعی مسئلہ کہہ دیا جائے، متفق علیہ مسئلہ کہہ دیا جائے تو یہ بے جا نہ ہوگا۔ ان دلیلوں سے تو یہ معلوم ہوا کہ میرے آقا علیہ السلام کہ جسم منور مطہر کا سایہ نہیں تھا۔ اب آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا سایہ جسم نبی نہ ہونا، یعنی میرے آقا علیہ السلام کے جسم منور کا سایہ نہ ہونا، یہ حضور ہی کے ساتھ خاص ہے یا کسی اور کو بھی یہ خصلت مل سکتی ہے؟ تو اس کے حوالے سے امام جلال الدین سیوطی شافعی علیہ رحمۃ الرضوان نے خصائص الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 68 میں فرمایا قال ابن السبع، حضرت ابن سبع کہتے ہیں من خصائصه انہ ظلہ کان لا یقع علی الارض وانہ کان نورا۔ حضرت ابن سبع کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی خصوصیت سے ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت سے ہے کہ میرے آقا علیہ السلام کا سایہ مقدس زمین پر نہیں پڑتا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آقا علیہ السلام نور ہے۔ فکان اذا مشى في الشمس او القمر لا ينظر له ظل،
تو جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سورج کی روشنی میں یا چاند کی چاندنی میں آپ چلتے تو آپ کا سایہ دکھائی نہیں دیتا تھا۔ تو حضرت ابن سبع نے یہ واضح کیا کہ یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خصوصیت ہے، خصوصیت جو کسی کے اندر ہوتی ہے وہ کسی غیر کے اندر نہیں پائی جاتی۔ فاضل محمد بن فہیمہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خصوصیات کو اپنی ایک کتاب اسعاف الراغبین فی سیرت المصطفیٰ و اہل بیتہ الطاہرین صفحہ نمبر 89 میں، جہاں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بہت سارے خصائص کو ذکر کیا ہے، وہیں پر ایک میرے آقا علیہ السلام کے خاصہ کو یہ بھی ذکر کیا۔ فرماتے ہیں وَأَنَّهُ لَا فَيْءَ لَهُ کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا۔ یہ خاصہ ہے، حضرت فاضل بن محمد فہیمہ کہہ رہے ہیں، فاضل محمد بن فہیمہ نے کہا یہ حضور کا خاصہ ہے۔ ایسے ہی مجمع البحار الانوار باب النور میں لفظ النور کے تحت جلد نمبر 5 اور صفحہ جلد نمبر 4 اور صفحہ نمبر 795 پر ہے۔ مجمع البحار الانوار میں یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے فضائل کے تحت اس چیز کو ذکر کیا گیا ہے۔ من اسمائہ صلی اللہ علیہ وسلم النور کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک اسماء میں سے آپ کا ایک اسم مبارک نور ہے۔ قیل من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ اذا مشى فی الشمس والقمر لا ينظر له ظل۔ پھر فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خصائص سے یہ بھی شمار کیا گیا ہے کہ حضور دھوپ اور چاندنی میں چلتے تو سایہ نہ پیدا ہوتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ صاحب مجمع البحار الانوار کہہ رہے ہیں کہ حضور کا یہ خاصہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں آپ حضرات کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم منور مطہر کا سایہ نہیں تھا، تو یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ ہی میں خاص ہے، اور خاصہ کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو کسی ایک کی ذات کے ساتھ خاص ہو اور کسی دوسرے کے اندر وہ چیز نہ پائی جائے، جیسا کہ مناطقہ نے خاصہ کی تعریف میں فرمایا، خاصہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو۔ خاصہ وہ کلی ہے جو ایک ہی کے اندر پائی جائے، کئی ایک کے اندر وہ چیز نہ پائی جائے تو ہی وہ خاصہ ہے۔ فرمایا خاصہ وہ کلی ہے جو افراد کی حقیقت سے خارج ہو اور ایسے افراد پر بولی جائے جو ایک ہی حقیقت کے تحت واقع ہو۔ یہ مناطقہ نے خاصہ کی تعریف کر کے واضح کر دیا ہے کہ خاصہ کہتے ہی اس کو ہیں جو ایک ہی کے اندر پائی جائے، اگر وہی چیز کسی دوسرے شخص کے اندر بھی پائی جائے تو وہ چیز خاصہ رہے گی ہی نہیں بلکہ وہ تو عامہ ہو جائے گی۔ جب یہ واضح ہو چکا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم منور کا سایہ نہ ہونا، نبی کریم علیہ السلام کے مقدس جسم کا سایہ نہ ہونا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے، حضور کے ساتھ خاص ہے۔ جس طریقے سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ایک خاصہ یہ ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہی کو معراج کی دولت سے سرفراز فرمایا گیا، ایسے ہی حضور کا ایک خاصہ یہ ہے کہ آپ کے جسم منور پر مکھی نہیں بیٹھتی تھی۔ اسی طریقے سے کئی ایک میرے آقا علیہ السلام کے خصائص ہیں، ان میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ حضور کے جسم منور کا سایہ نہیں تھا۔ اب اگر کوئی شخص اس خاصہ نبوی کو، خاصہ رسول کو کسی دوسرے شخص کے لیے مانے، اگرچہ وہ ولی ہی کیوں نہ ہو یا کوئی اور کیوں نہ ہو، وہ اس کے خلاف جا رہا ہے، اور جو حضور کا خاصہ ہے اس میں کسی اور کو شریک کر کے حضور کے خاصہ کو وہ عام بنا رہا ہے۔
صدر الشریعہ بدر الطریقہ مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمۃ رضوان نے فرمایا، محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو، محال ہے کہ کوئی حضور کا مثل ہو جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور کا مثل بتائے گمراہ یا کافر ہے۔ اس لیے جن لوگوں نے یہ اپنا نظریہ گڑھا اور دعویٰ کیا کہ کسی ولی کے لیے بھی یہ ثابت ہے کہ ان کا سایہ نہیں تھا، ان کے جسم کا سایہ زمین پر نہیں پڑتا تھا، اس حیثیت سے ان کا نظریہ باطل اور مردود ہے۔ ایسے شخص پر لازم ہے کہ وہ اپنے اس قول سے باز آئیں، ورنہ وہ دلیل شرعیہ پیش کریں کہ انہوں نے کس دلیل کی بنیاد پر علماء اہل سنت کے اس نظریات پر حملہ کیا اور انہوں نے کس بنیاد پر ایسا یہ نظریہ اور عقیدہ گڑھا ہے۔ ان کے لیے لازم ہوگا کہ وہ بتائیں کہ کس راوی سے انہوں نے اس کو سنا ہے، اور ایسے ہی وہ راوی کیسا تھا، کیا وہ عادل تھا، تام الضبط تھا، فاسق تھا، یا وہ شخص ایسا تھا کہ اس کی گواہی کو، اس کی روایت کو قبول کیا جائے۔ پھر اس روایت کو جس کے تعلق سے کہا گیا کہ ایسا اس ولی کی طرف یہ چیز منسوب ہے، تو وہ کس کتاب کے اندر موجود ہے، پھر اس کتاب کا لکھنے والا کون ہے، کیونکہ یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ خاصہ نبوت سے ہے، اور خاصہ نبوت پر حملہ کرنے کے لیے کوئی عام اور ایسی ویسی چیز کو ہرگز قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ امت مسلمہ کو حق بات قبول کرنے اور حق بات کو سمجھنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا